نہیں، بے نمازی شادی شدہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ صلاح کی پکار تو سن کی، اس کے دل میں پاک فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے اس روح کو وہاں پہنچاؤ جہاں مجھے تم سے پیار تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے وہ مایوس ہو کے بائیں طرف سے آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے، آپ کے آنسو سے گاڑی کر دے یا اللہ کا بہتر ہوتا، صرف 5 منٹ میں اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کر رہا ہوں، اگر یہ کر لو یہ ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو صرف نبیوں نے کیا، پہلے نہیں سنو تو آج سن لو۔ یہ کس کے فتوے ہیں؟ آج کل کے مولوی کے فتوے نہیں۔ چغلیاں کرتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، فحش کلامی کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، حی علی الصلاۃ کی آواز تو سنی تھی، اس کے کان میں جو تک نہ رکی، حی علی الصلاۃ کی پکار تو سنی تھی، اس کے دل میں موڈ ہی نہیں بنتا نماز پڑھے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نیکی سب جانتا تھا، عمل نہیں کیا، گناہ کا پتہ تھا، گناہ سے نہیں بچا۔ نبی پاک فرماتے، رب کہتا ہے اسرائیل میری نعمتیں اس پر تمام تھی، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو ایسے ایسے لباس عطا کیے، لیکن اتنا کمینہ انسان تھا، ساری زندگی اس نے نفس کے کہنے پہ گزاری، شیطان کے حکموں پہ عمل کر کے گزاری۔ اس کی اب زندگی تمام ہوئی، اس کو میرے پاس لے آؤ کہ میں اپنا عذاب اس پہ مکمل کروں۔ رسول پاک فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام اتنی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اگر مرنے والے کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، صرف اسرائیل علیہ السلام کی شکل دکھا دی جائے، وہی عذاب اس کے لیے کافی ہے۔ وہ جہنم کا لباس لے کے اس کے پاس پہنچتا ہے، یہ دیکھتے کہ اس کا حلق کے اندر دل پسرے، جو تیرے عمل تو نے دنیا میں کیے تھے تیری روح کو وہاں پہنچاؤں گا۔ وہ رو کے کہتا ہے میرے عمل تو اچھے تھے ہی نہیں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ رسول پاک فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں، روح نکلنا نہیں چاہتی، پہلے پیروں سے روح نکلتی ہے، آگ کے کوڑے مارے جاتے ہیں، روح نکلتی نہیں ہے، اسرائیل چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، رگیں پھٹتی ہیں، کھیت کے گٹھنوں پر لے آتے، پھر آگ کے کوڑے مارتے ہیں، اس کی چوتریں پھٹ جاتی ہیں، اس کو پھر کھینچتے ہیں، رگوں کو چیرتے ہوئے، روح کو کھینچتے ہوئے، رسول پاک فرماتے اس کو نکال کر جہنم کے لباس میں لپیٹ کر یہ اللہ کا فرشتہ واپس لوٹتا ہے، پہلے آسمان پہ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ وہ ذلیل انسان ہے، دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی نہیں کیا، رسول پاک کو خوش نہیں کیا، گناہ کر کر کے زندگی تمام کی۔ رب نے مجھے حکم دیا تھا اس کی روح کو قبض کر کے لے آؤ، میں اس کی روح کو لایا ہوں۔ فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں آسمان کا دروازہ کھولوں، اس ذلیل کو واپس لے جاؤ، یہ روح اوپر نہیں جا سکتی۔ اللہ کا حکم آتا ہے اس روح کو وہاں پہنچاؤ جہاں فرعون کی روح ہے، قارون کی روح ہے، شداد کی روح ہے، حمان کی روح ہے، مقام سجین پر اسے پہنچا دیا جائے۔ او میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک فرماتے ہیں نیکوکار، اللہ کے صالح بندے، نماز کی پابندی کرنے والے، گناہ سے بچنے والے، جب اس کے گھر والے اس کو غسل دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے اللہ کی ملائکہ غسل دے چکے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کو
کفن پہنانے کا وقت آتا ہے، اس کے گھر والے لواحقین کفن پہنانا چاہتے ہیں، رسول پاک فرماتے جنت کا کفن اللہ کے فرشتے اس کو پہلے پہنا چکے ہوتے ہیں، لیکن گناہگار بندے ان کو جہنم کی گرم پانی سے غسل دیا جاتا ہے، جہنم کا کفن پہنایا جاتا ہے، پھر ہر بندے کو قبرستان جانا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، نیکوکار بندے کا جنازہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے اس کے گھر سے لے کر قبر تک دونوں طرف اللہ کے فرشتوں کی قطاریں لگا دو، استقبال کرتے ہوئے اس کو خوش آمدید کہتے ہوئے قبرستان تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر رب کا نافرمان ہے، گھر سے ہی خدا کی لعنتیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، گھر سے ہی اللہ کی پھٹکاریں پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نیکوکار کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کہتی ہے او میرے پاس آنے والے، اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے سب سے زیادہ مجھے تم سے پیار تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا کرتی ہوں۔ رسول پاک فرماتے جیسے اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے اس کی قبر پھیلنا شروع ہوتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر پھیل جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ گناہگار شخص ہو جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کہتی ہے اللہ کی قسم جتنا ذلیل تو تھا اتنا ذلیل میں نے کسی اور کو نہ پایا، تو میری پشت پر پھرتا تھا آج میرے پیٹ میں آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ رسول پاک کا فرمان ہے قبر اس کو بھیجتی ہے، دباتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں داخل ہو جاتی ہیں، جسم ٹوٹ جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے یہ نیکوکار بندہ گناہ کے اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، اپنی موت کو یاد رکھنے والا، جب قبر میں دفن کر کے اس کے لاحقین لوٹ جاتے ہیں دائیں طرف سے، دنیا میں جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں گناہوں کا عذاب حملہ ہوتا ہے، دنیا میں نماز کے لیے وضو کیا ہوتا ہے، جو وضو سامنے نور کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کو تو بڑے ہی آرام کے ساتھ ہم رکھیں گے، وضو کا ثواب اس عذابوں کو روکتا ہے، کہتا ہے یہ ابھی دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے یہاں آئے۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ قبر کا جو عذاب ہے وہ مایوس ہو کے بائیں طرف سے آتا ہے، جیسے ہی سامنے آتا ہے اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوتا ہے، والدین کی عزت کی ہوتی ہے، والدین کی تعظیم کی ہوتی ہے، والدین کی خدمت کی ہوتی ہے، وہ نیک عمل سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا، وہ بحث کرتا ہے، کہتا ہے رب کی قسم یہ بندہ اپنے والدین کی تعظیم کرتا تھا، والدین کی خدمت کرتا تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ قبر کا عذاب گھوم کر پیروں کی طرف سے آتا ہے، یہ جو چل کے مسجد میں جاتا تھا، جا کے اللہ کی نماز پڑھتا تھا، رکوع سجدے کیا کرتا تھا، وہ ثواب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا قریب نہ آنا، میں اس کے آرام میں تجھے خلل ڈالنے نہیں دوں گا، وہ روک دیتا ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے وہ پھر گھوم کے سر کی طرف سے آتا ہے، اس نے جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قبر کا جو عذاب ہے مایوس ہو کے واپس لوٹ جاتا ہے، قبر کے کونے سے آواز آتی ہے او بندہ مومن میں بھی قبر میں تھا، میں تیرا صبر ہوں،
اللہ کی قسم کسی نیکی کو میں کمزور پاتا تو میں یکدم مدد کے لیے آتا، لیکن پرواہ نہ کر، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں صبر ہوں۔ صبر کیا ہے؟ نفس گناہ کرنا چاہتا ہے، نفس نماز نہیں پڑھنا چاہتا، یہ اپنے آپ کو نماز پہ روک لیتا ہے، یہ صبر ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ ٹھہرا دینا، اللہ کی اطاعت پہ روک دینا، یہ صبر ہے۔ صبر کہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، جنت کا دروازہ کھول کے جنت میں داخل کر کے لوٹوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو لوگ سو جاتے تھے، آپ جنت البقیع میں چلے جاتے تھے، حدیث پاک کا جو سب سے بوسیدہ قبر ہوتی، اس قبر پہ بیٹھ کے اتنا روتے تھے، آپ کی آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی تھی، نچوڑتے تھے، پانی کی دھار نکلتی تھی۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ کو تو نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، آپ یہ قبر میں بیٹھ کے اس قدر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا لوگوں، عثمان نے خود سنا، نبی پاک کا فرمان ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی قبر آسان ہو گئی باقی منزلیں آسان تر ہوتی جائیں گی، جس کی قبر مشکل ہو گئی باقی منزلیں مشکل تر ہوتی جائیں گی۔ عثمان روتا ہے یا اللہ میری قبر کو آسان کر دے۔ میرے بھائی آسان کیسی ہوگی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، چلتے چلتے گلی میں بیٹھ جاتے، بیٹھ کے ترکا اٹھا کے کہتے یا اللہ کا بہتر ہوتا، عمر ہوتا، ترکا اٹھتا، مٹی میں مل جاتا، تو حساب و کتاب نہ دینا پڑتا، کبھی چڑیا کے بیچ اٹھا کے رونے لگتے، عمر کیا بہتر ہوتا، عمر نہ ہوتا، چڑیا کی بیٹ ہوتا، مٹی میں مل جاتا، اللہ کو حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روتے فرماتے کیا بہتر ہوتا، عمر کی ماں عمر کو نہ جلتی، اللہ کا حساب و کتاب تو نہ دینا پڑتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبی ہوتا تو وہ نبی ہوتے، ان کا یہ حال تھا۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے خود سنا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو قبر کے عذاب میں کمی کرا سکے۔ ہم آئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ جتنی نیکیاں یہ سب اللہ کا ذکر ہے، نیکی جو نہیں ہے وہ اللہ سے غفلت ہے۔ میں آپ کو صرف 5 منٹ میں اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کر رہا ہوں، اگر یہ کر لو گے ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی، نیکی کی توفیق ہو جائے گی، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ خدا پاک کی قسم، جہاں ماں منہ پہ تھوکے گی، باپ منہ کو نوچے گا، گالیاں دے گا، وہاں جا کر اپنی کامیاب زندگی گزار لو گے۔ توجہ کر کے میرے تک توجہ کریں، سنیں ذکر کیسے کرنا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف کھبے پاسے، یہ پستان ہے، بزم پستان، اس پستان سے 2 انگلی نیچے دل ہوتا ہے، یہ دل کی پاکی سے کام بنتا ہے، دل کی گندگی سے بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت دیتا ہوں، یہ وہ اسم اعظم ہے جو صرف نبیوں نے کیا اور میرے نبی پاک نے امت کو بھی دیا، آج آپ کو بھی مل گیا۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنو. میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. تو جا کر کے سننا ہے. دل میں آنکھیں بھی ہیں, دل میں کان بھی ہے, دل میں زبان بھی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں, یہ دل کی زبان بند ہو جاتی ہے, دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اللہ کے ذکر سے گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں, دل کی نگاہ کھل جاتی ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ. کوئی دنیاوی معاملے میں رکاوٹ نہیں ہے. ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور یہ تصور کریں یہ دل نہیں توتا ہے, یہ بولتا ہے. آپ سنو کیا بولتا ہے؟ دل بولتا ہے اللہ 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 اللہ. چند دل تک جا کر کے سنو. پہلے تصور پکے گا, پھر جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ایسی آواز آئے گی. پھر جب پریکٹس میکس مین پرفیکٹ, پریکٹس کرو گے یہ دل کی زبان پاک ہو کر حالت یہ ہوگی جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ, قلب سے نکلے گا اللہ اللہ. خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا جس کا دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا, یہ تو کبھی نہیں مرے گا. اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی. زانی, شرابی, بدکار, لعنتی, دیوس, سب سے گناہگار بے نمازی. بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی. بے نمازی مر جائے مسلمانوں قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. بے نمازی شادی شدہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بچے حرام پیدا ہوتے ہیں. آپ کہو گے پہلے نہیں سنا, پہلے نہیں سنو تو آج سن لو. یہ کس کے فتوے ہیں؟ آج کل کے مولوی کے فتوے نہیں, نبی پاک کے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور ائمہ کرام کے فتوے. اگر شک ہے آ جاؤ, میں آپ کو دکھا دوں گا. میرے بھائی میرے بیٹے, خود تو نماز پڑھنی ہے, آپ کا فرض ہے. جتنے لوگ آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت ہیں ان کو بھی نماز پڑھانی ہے. اگر حق ادا نہیں کیا, بیوی اپنے شوہر کی گردن پکڑ کے جنت پر گھسیٹے گی, بیٹا بیٹی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے روزے کے ہم جنت پر گھسیٹیں گے. شوہر روئے گا, ماں روئے گی, باپ روئے گا, اپنے احسان یاد دلائیں گے. بیوی کہے گی, بچے کہیں گے ہم تمہارے سارے احسان سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن اگر تم اپنا فرض ادا کر کے ہمیں نماز پڑھا دیتے ہم روزے قیامت جہنم کے عذاب سے بچ جاتے. تم نے ہماری فکر نہیں کی, آج ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے, تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے. اللہ کا حکم آ جائے گا, پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو, پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو, پھر ان کی ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو, بیوی بچوں کو بعد میں ڈال دینا. اللہ کی قسم مارے جائیں گے. نماز پڑھیں, وضو کریں تو مسواک استعمال کر لیا کریں. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے ولی فرماتے ہیں, میں نے خود دیکھا, اللہ نے مجھے دکھایا, جو پابندی سے 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا, جب اس کی موت آئے گی اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے, اس کے بعد موت آئے گی, کلمہ پڑھ کے ایمان سے خاتمہ ہوگا. ننگے سر پھرنے کی اللہ کے دین میں اجازت نہیں. الحمدللہ میں ڈاکٹر ہوں. ساؤتھ افریقہ اس وقت دنیا میں میڈیسن میں ٹاپ پر ملک ہے. سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن ساؤتھ افریقہ میں ہوا. وہاں میں نے ایک ڈاکٹروں کا میگزین پڑھا, اس میں لکھا تھا 90% بیماریاں بال جلد کر کے جسم میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اگر سر کو ڈانپ لیا جائے ان تمام امراض سے بندہ بچ سکتا ہے. میرے نبی پاک کی ایک سنت ہے سر کو ڈانپنا. یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی. رسول پاک فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 27 کا ثواب ملے گا. داڑھی واجب کیا ہوتا ہے؟
کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، واجب وہ عمل ہوتا ہے اگر کیے بغیر مر جائے اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی واجب، حد کیا ہے یہ دیکھیں، تھوڑی کے نیچے سے یہ ایسے ناپنی ہے، یہ دیکھیں کم از کم 1 مٹھی، یہ جو میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹ دو کوئی بات نہیں، 4 انگلی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی یہ جو آپ کو ذکر دیا ہے، اگر اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبے کی کثرت سے بنے۔ جب بندہ مراقبہ کرتا ہے گناہ سے نفرت، نیکی کی محبت، خدا پاک کی قسم اس کی سوچ، اس کی فکر ایسے بدلتی ہے، اس کے رگ رگ میں نور سما جاتا ہے۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں گے؟ جب کوئی کام نہیں ہے چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، بڑا کوئی تیر مارا، کوئی گندی فلم دیکھ لیں گے، فیش ڈرامہ دیکھ لیں گے، مزہ بھی کوئی نہیں آیا اور گناہ کے ڈھیر اکٹھے ہو گئے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، ایک سانس پوری دنیا کی دولت دے کے نہیں خرید سکتے۔ ہم نے سالوں سال گناہ کر کے ذنوبات کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسی فراغت ہو آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیسے کرتے میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فارغ ہو گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر، گردن کو دل طرف جھکا، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اللہ اس کی توبہ کر۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ دیکھ لو مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن دل تک جھکا، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، 1-2 آنسو بہا دے۔ نبی پاک فرماتے کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے، اس کی یاد کے پلک کے بال گیلے ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے، اس جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جی دیکھیں میری طرف، فارغ ہوتے ہی آنکھیں بند پڑھنی لوگوں نے، گردن نیچے، گناہ پہ توبہ، تصور دل کے مقام پہ، دل کہتا ہے اللہ اللہ، یہ مراقبہ فراغت و مراقبہ کرو، دائمی تصور پکاؤ، انشاءاللہ دلوں دل پاک ہو جائے گا۔ دعا کر لیجیے محمد مولانا اس کے اسلام کے صدقے بخشش فرما، سورہ گناہ معاف فرما، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔